بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل باب شروع کیا گیا تھا، باب الوضوء من القیء والرعاف، جس میں مسئلہ تھا خارج من غیر السبیلین کے ناقض وضو ہونے یا نہ ہونے کا۔ اس کے بارے میں ایک مسلک بتایا گیا تھا کہ عدم نقض کا ہے، اور دوسرا مسلک بتایا گیا تھا کہ نقض وضو کا ہے۔ نقض وضو کا مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض ائمہ کا ہے، جس کا ذکر کل آپ کے سامنے ہو گیا تھا۔ ان حضرات کی دلیلیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی تھی، اور دو دلیلیں کر آئی تھی۔ ایک دلیل وہ جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قے کی اور وضو فرمایا۔ دوسری دلیل میں نے عرض کی تھی کہ امام دارقطنی اور امام ابن عدی ان دونوں کی روایت کردہ حدیث ہے الوضوء من کل دم سائل۔ یہ روایت دارقطنی میں ہے، لیکن ان کی جو سند ہے اس کے اندر انقطاع بھی ہے اور دو راوی مجہول ہیں، لیکن یہی حدیث ایک اور سند کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آئی ہے۔ اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کے ایک راوی پر بحث کی گئی ہے، احمد بن الفرج، لیکن یہ ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کی حدیث انفراداً حجت نہیں ہے، لیکن ان کی حدیث متابعات اور شواہدات میں چل سکتی ہے۔ اسے امام ابن عدی نے ان کے بارے میں کہا تھا وَهُوَ مِمَّن لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَلَكِنَّهُ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ فَإِنَّ النَّاسَ مَعَ ضَعْفِهِ قَدِ احْتَمَلُوا حَدِيثَهُ۔ اور ابن ابی حاتم کا قول بھی نقل کیا تھا کہ انہوں نے کہا كَتَبْنَا عَنْهُ وَمَحَلُّهُ عِنْدَنَا الصِّدْقُ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ راوی اس قابل ضرور ہیں کہ ان کو متابعات و شواہدات میں لیا جا سکتا ہے، لہذا یہ حدیث اوپر والی حدیث یعنی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی شاہد بن جائے گی۔ اسے کہ شاہد کہتے ہیں ایک ہی مضمون کی حدیث اگر دو صحابہ سے منقول ہو تو ایک دوسرے کے لیے شاہد ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب سنیے تیسری دلیل احناف کی۔ امام ابن ماجہ اور امام دارقطنی ان دونوں حضرات نے حدیث بیان کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اذا قاء احدکم فی صلاتہ او قلس فلینصرف ثم لیبنی علی ما مضى من صلاتہ ما لم يتکلم۔ اذا قاء احدکم فی صلاتہ او قلس سین کے ساتھ فلینصرف ثم لیبنی علی ما مضى من صلاتہ ما لم يتکلم۔ اور اسی کے بعض طرق کے اندر اذا قاء احدکم اور رعوف یوں آیا ہے، اذا قاء احدکم اور رعوف فی صلاتہ فلینصرف ثم لیبنی علی صلاتہ ما لم یتکلم۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں قے کر دے یا اسے رعاف نکل آئے یعنی نکسیر پھوٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ واپس جائے اور وضو کرے
اور اپنی نماز پر بنا کر لے ما لم یتکلم، جب تک کہ وہ بات چیت نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے درمیان میں نکسیر پھوٹ گئی، خون نکل آیا یا قے ہو گئی، اب کیا کرے گا؟ فرمایا کہ اس کو واپس جانا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، اور جو نماز اب تک پڑھ چکا ہے اسی نماز پر بنا بھی چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے ما لم یتکلم، بشرطے کہ اس نے گفتگو نہ کی ہو۔ اگر کچھ اور گفتگو کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی اس کی، اگر گفتگو نہیں کیا ہے تو اسی نماز پر بنا کر سکتا ہے۔ مثلا ایک رکعت ہو گئی تھی کہ قے ہو گئی، اب جائے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اب نماز کو کنٹینیو کرے، اسی کنٹینیو کرنے کا نام ہے بنا۔ آج کل عربی زبان کم سمجھتے ہیں لوگ، انگریزی میں بولے تو مولوی بھی جلدی سمجھ جاتا ہے۔ عجیب دور آ گیا، اپنی زبان سے اتنی زیادہ مناسبت نہ رہی جتنی کہ دوسری زبان سے، تو کہتے ہیں وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ۔ یہ حدیث امام دارقطنی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ ابن ماجہ اور دارقطنی نے اس کو بطریق اسماعیل بن عیاش عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ روایت کیا ہے، اور امام دارقطنی نے اسے ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری سے بھی روایت کیا ہے، یعنی اس کی متعدد سندیں ہو گئی، ایک حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی ہے اور ایک ابو سعید خدری سے بھی ہے، اور امام دارقطنی نے اسے ابن عباس سے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اوپر ایک اشکال یہ کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت آئی ہے اس کے راویوں میں ایک ہے اسماعیل بن عیاش جو ابن جریج سے روایت کرتے ہیں، اور اسماعیل بن عیاش کا معاملہ یہ ہے کہ وہ راوی فی نفسہ تو ثقہ ہے، لیکن جب وہ روایت کرتے ہیں غیر شامیین سے تو ان کی روایتیں ضعف کا شکار ہوتی ہیں، اور یہاں پر اسماعیل بن عیاش جن سے روایت کر رہے ہیں وہ ہیں ابن جریج، اور ابن جریج شامی نہیں ہے، یہ حجازی ہے۔ اسماعیل بن عیاش اگر شامیوں سے روایت کرتے ہیں تو ان کی روایت قابل اعتبار سمجھی جاتی ہے، اور اگر شامیین کے علاوہ غیر شامیین سے وہ روایت کرتے ہیں تو ان کی روایتوں میں ضعف آ جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایک راوی ایک اپنے علاقے کے لوگوں سے یا کسی اور علاقے کے لوگوں سے بہت زیادہ استفادہ کرتا ہے، وہاں کے علماء سے، وہاں کے مشائخ سے، ان کے ہاں کثرت کے ساتھ آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ان کی روایتوں کو سننا اور یاد کرنا کثرت کے ساتھ میں ہوتا ہے، تو اس کی روایتیں پختہ ہوتی ہے ان کے بارے میں۔ وہی راوی کسی اور جگہ کے لوگوں سے روایت کرنے کے لیے وہاں سے لینے کے لیے جاتا ہے تو اسے اتنا موقع نہیں ملتا، گیا اور سنا اور آ گیا، وہاں رہنے اور ان سے کامل طور پر استفادہ کرنے اور بار بار ان سے مراجعت کرنے کا موقع نہیں ملا، تو وہاں ان کی روایتوں کے اندر اس میں ضعف آ جاتا ہے۔ چنانچہ ان کا معاملہ ایسے ہی ہے، اور ایسے متعدد راوی آپ کو ملیں گے اور ان کا تذکرہ کتب اسماء الرجال کے اندر ملتا ہے کہ یہ راوی فلاں کے حق میں تو ماشاءاللہ ثقہ ہے، قابل اعتبار ہے اور قوی ہے، لیکن فلاں کے حساب سے دیکھیں تو اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ یہ بھی ایسے ہی راوی ہے، اگر یہ شامیوں سے روایت کرتے ہیں، یہ خود ملک شام کے رہنے والے تھے، وہاں کے لوگوں سے، وہاں کے مشائخ سے، وہاں کے محدثین سے
زیادہ رابطہ رہا، بار بار جانا رہا، آنا رہا، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی وجہ سے ان کی روایتیں جو شامیین سے ہیں ان کے اندر قوت ہے، صحت ہے، لیکن غیر شامیین سے جب وہ روایت کرتے ہیں تو وہ پختگی ان کی روایات کے اندر نہیں ہوتی، اس لیے محدثین دوسرے لوگوں سے ان کی روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ضعف ہوتا ہے، یہ ایسے ہی راوی ہے۔ اور یہاں پر یہ جس سے روایت کر رہے ہیں وہ ابن جریج ہے، اور ابن جریج شامی نہیں ہے، وہ تو حجازی ہے، معلوم ہوا کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ اعتراض اس کے اوپر کیا گیا ہے۔ اور جو دوسری روایت ہے ابو سعید خدری سے، اس کے اندر ایک راوی ہے ابو بکر الداہری، ابو بکر الداہری، ان کے بارے میں تو بڑی سخت جرحیں ہیں۔ امام ابن الجوزی نے امام احمد بن حنبل سے نقل کیا، انہوں نے کہا انہ لیس بشیء، یہ تو کچھ نہیں ہے، اور ابن حبان نے یہاں تک کہہ دیا یضع الحدیث، یہ تو حدیثیں گھڑتا تھا، حدیث گھڑ گھڑ کے بیان کر دیتا تھا۔ تو لہذا حضرت عائشہ صدیقہ والی حدیث میں تو اسماعیل بن عیاش روایت کر رہے ہیں ابن جریج سے، اور ابن جریج سے ان کی روایت میں غیر شامی ہونے کی وجہ سے ضعف آ گیا، اور حضرت ابو سعید خدری والی روایت کے اندر ابو بکر الداہری نہ صرف یہ کہ ضعیف ہے بلکہ کذاب اور وضاع راوی موجود ہے، اس لیے روایت قابل اعتبار نہیں۔ یہ اعتراض اس کے اوپر کیا گیا ہے، لیکن اس کا جواب متعدد طور پر دیا گیا۔ نمبر 1، یہ روایت جیسے کہ میں نے اوپر اشارہ دیا متعدد طرق سے آئی، جیسے میں نے عرض کیا کہ ابو سعید خدری سے بھی ہے، تو ابن عباس سے بھی یہ روایت آئی ہے، اور بھی بعض حضرات سے۔ امام دارقطنی نے ان کو روایت کیا ہے۔ جب تعدد طرق موجود ہے تو اس کی وجہ سے ضعف کا انجبار ہو جاتا ہے، ضعف ختم ہو جاتا ہے، لأن تعدد الطرق يقوي الحديث وينجبر به الضعف، یہ اصول ہے، محدثین کا اصول، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تعدد طرق کی وجہ سے حدیث قوی ہو جاتی، تو لہذا ضعیف قسم کے راوی ہو تو بھی یہ سب مل ملا کر ان میں قوت آ جائے۔ یہاں پر ایک اصولی بات عرض کر دوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر رہے، یہ جو علماء نے لکھا ہے کہ تعدد طرق کی وجہ سے، اگرچہ کہ وہ متعدد طرق ضعیف ہی کیوں نہ ہو، یہ سب جمع ہو جاتے ہیں تو حدیث کے اندر قوت آ جاتی ہے، کبھی صحت آ جاتی ہے تو کبھی وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی، یہ اصول لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تعدد جو طرق کا ہے، وہاں ضعیف جو کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ راوی ان میں ایسے ہو کہ وہ مثال کے طور پر حافظے میں قوت نہ ہونے کی وجہ سے ضعیف قرار دیے گئے ہو، لیکن اگر ان میں کوئی وضاع و کذاب قسم کا راوی ہے تو کذاب اور وضاع کی روایتیں ایک دوسرے کو تقویت نہیں دیتی، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ ضعیف اگر کچھ مل جاتی ہے تو اس سے تو قوت آ جاتی ہے حدیث میں، لیکن اگر راویوں میں کذاب اور وضاع راوی ہو یا منکر الحدیث راوی ہو تو ایسے راویوں کے تعدد کی وجہ سے یا ایسے راویوں کے روایت کردہ طرق کی وجہ سے کوئی قوت اور طاقت حدیث کے اندر نہیں آتی، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اور یہاں ابھی جو میں نے عرض کیا کہ امام احمد بن حنبل نے ابو بکر الداہری کے بارے میں کہا
انہو لیس بشیء، یہ ضعف کی طرف اشارہ ہے. اور ابن حبان نے یہ کہہ دیا یضع الحدیث، لیکن یہ یضع الحدیث ان کے بارے میں جو کہا گیا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ ضعیف تو ہیں اور کافی ضعیف ہیں، لیکن ان کا وضاع اور کذاب ہونا ثابت نہیں ہے. بعض لوگوں نے اگرچہ کہا ہے لیکن یہ بات تحقیق کو نہیں پہنچی. یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ تعدد طرق کی وجہ سے حدیث کے اندر قوت آ جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وضاع و کذاب راوی نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پر آپ کو اشکال ہوگا کہ یہاں تو ایک وضاع راوی بھی ہے. اس کا جواب دینے کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وضاع ہونا ایک قول ہے ان کے بارے میں، لیکن یہ بات پائے تحقیق کو نہیں پہنچی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ راویوں کے بارے میں جب کہنے والے کہتے ہیں تو مختلف قسم کے اقوال ان کے بارے میں آتے ہیں. وہاں پر تحقیق کرنا پڑتا ہے ایک محدث کو اور ایک محقق کو کہ ان میں سے کون سی بات کس درجے کی ہے، کس درجے قابل قبول ہے. اسی لیے متعدد بعد کے متاخرین علماء محدثین نے کتابیں لکھی اور ان اقوال کی جانچ پڑتال کی، جیسے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے. اور اسی طریقے پر حافظ ابن حجر عسقلانی کی جو آخری کتاب ہے اس سلسلے میں وہ ہے تقریب التہذیب. ایک ہے ان کی کتاب تہذیب التہذیب اور ایک کتاب ہے تقریب التہذیب. تقریب التہذیب کے اندر بطور خلاصہ بہت ہی اختصار کے ساتھ 1 سطر 2 سطر میں انہوں نے ہر راوی کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ اس راوی کی حقیقت کیا ہے. اس میں دیکھ لے تو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی آخری فیضہ اس کے بارے میں کیا ہے. تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ یہ راوی ابو بکر الداہری کافی ضعیف ہیں، لیکن وضاع اور کذاب نہیں. اس وجہ سے تعدد طرق کی وجہ سے یہ حدیث قابل اعتبار ہو جاتی ہے. ایک جواب تو یہ ہوا. دوسرا جواب یہ ہے کہ اسماعیل ابن عیاش کے بارے میں جو کہا گیا کہ شامیین کے بارے میں مقبول ہے، غیر شامیین کے بارے میں مقبول و معتبر نہیں، یہ بھی بہت سے محدثین کا خیال اور ان کا نظریہ ہے، لیکن تمام محدثین کا نظریہ ان کے بارے میں یہ نہیں ہے. امام احمد بن حنبل تو ان کو مطلقاً قابل اعتبار کہتے ہیں، چاہے وہ شامیین سے روایت کرے یا غیر شامیین سے روایت کرے. اسی طرح ابن معین رحمت اللہ علیہ نے علی الاطلاق ان کی توثیق کی. یعقوب ابن سفیان نے کہا ثقۃ عدل، اور یزید بن ہارون نے کہا ما رأیت احفظ منہ. ایسے بہت سارے اقوال ہیں جو ان کے بارے میں کتب رجال کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بعض محدثین کا تو وہ نظریہ تھا کہ وہ شامیین سے روایت کرے تو مقبول ہے، غیر شامیین سے روایت کرے تو مقبول نہیں. لیکن یہ تمام محدثین کا فیصلہ نہیں ہے. تو ایک جواب تو اوپر دے دیا کہ تعدد طرق کی وجہ سے یہ حدیث قابل اعتبار ہے. دوسرا جواب یہ دیا گیا، اور ایک جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق اور دارقطنی وغیرہ کتابوں میں مرسلن بھی آئی. اوپر جو آپ کے سامنے آئی تھی وہ موصول حدیث ہے، لیکن یہ حدیث ایک اور طریق سے آئی ہے تو وہ مرسل حدیث آئی. اور مرسل جو حدیث اس سلسلے میں واقع ہوئی ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اب اس میں بس اتنی کجی رہ جاتی ہے یا کمی رہ جاتی ہے کہ حدیث مرسل ہے. اور حدیث مرسل کا کیا درجہ ہے ایک اختلافی مسئلہ ہے. میں نے پہلے بھی اس سلسلے میں کچھ بات عرض کی تھی. مرسل کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا اور امام مالک کا اور امام احمد کا ایک قول یہ ہے کہ مرسل حدیث قابل حجت ہے، اور جمہور فقہا اسی کے قائل ہیں.
امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اور امام احمد کا ایک قول یہ ہے کہ مرسل حدیث ضعیف کے درجے میں ہے اور قابل اعتبار نہیں. لیکن یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث مرسل قابل احتجاج نہیں ہوتی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر مرسل حدیث دوسرے طرق سے چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو ثابت ہو آئی ہو تو پھر اس صورت کے اندر مرسل حدیث بھی قابل اعتبار ہو جاتی ہے. چنانچہ امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مسلک ہے، جو تنہا مرسل حدیث کو تو قابل اعتبار نہیں سمجھتے، لیکن اگر دوسرے طرق سے وہی حدیث ثابت ہو اگرچہ کہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو تو اس مرسل کو جو مؤید بالطرق ہو، بالطرق ضعیفہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں. اسی طریقے پر اگر صحابہ کا قول اس کے مطابق ہو یا علماء کا فتویٰ اس کے مطابق ہو تو بھی حدیث مرسل کو حجت سمجھا جاتا ہے. یہ ہے حدیث مرسل کا حکم، یاد رکھنا چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ حدیث مرسل کے تنہا قابل قبول و حجت ہونے کے بارے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام احمد کی ایک روایت کے مطابق یہ قابل اعتبار ہوتی ہے، قابل حجت ہوتی ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد کے ایک قول کے مطابق منفردن تنہا حدیث مرسل قابل اعتبار نہیں ہوتی. لیکن اگر اسی کے ساتھ دوسرے طرق جمع ہو جائے یا علماء کا فتویٰ یا صحابہ کرام کے اقوال اس کے مطابق ہو جائے تو پھر وہ حدیث مرسل تمام کے نزدیک بالاتفاق قابل قبول و حجت ہوتی ہے. جب یہ آپ نے سمجھ لیا تو اب یہ دیکھیے کہ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں اور اسی طرح دار قطنی میں مرسلن واقع ہوئی ہے اور اس کی مرسل جو سند ہے وہ صحیح سند ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اب صرف اتنی بات ہے کہ حدیث مرسل ہے. ابھی حدیث مرسل کا حکم میں نے بیان کر دیا. امام شافعی اور امام احمد تنہا تو اسے قابل قبول نہیں سمجھتے، لیکن دوسرے طرق اس کے ساتھ میں موجود ہوں اگرچہ کہ وہ ضعیف کیوں نہ ہو تو اس کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں. اب یہاں اوپر جو حدیثیں آپ کے سامنے آئی ان کو ضعیف ہی مان لیں آپ تو بھی تو اس کے ساتھ ملنے کے بعد یہ مرسل حدیث قابل اعتبار ہو گئی. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو لہذا یہ قابل اعتبار حدیث ہو گئی. چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ متعدد حضرات صحابہ سے بھی یہ بات منقول ہے. ابھی میں نے اوپر اشارہ دیا کہ حدیث مرسل اگر قول صحابہ کے مطابق ہو تو وہ مرسل حدیث سب کے نزدیک قابل اعتبار ہوتی ہے. چنانچہ متعدد صحابہ کرام سے اسی کے موافق فتویٰ منقول ہے، ان کا قول منقول ہے اور بعض کا عمل اسی کے مطابق منقول ہے. تفصیل تو اس وقت سب کی نہیں بیان کر سکتا، البتہ یہاں صرف دو قول نقل کرتا ہوں. ایک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا، دار قطنی نے ان سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذا وجد احدکم فی بطنہ رزعا او قیا او رعافا فلینصرف ولیتوضع ثم لیبنی علی صلاته ما لم یتکلم. وہی بات ہوئی نہیں ہوئی جو حدیث میں اوپر آپ نے پڑھی تھی حضرت عائشہ والی، وہی بات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرما رہے. علامہ ابن الترکمانی نے
سنن بیہقی کے حاشیے الجوہر النقی میں لکھا ہے کہ اس کی کئی سندیں واقع ہوئی ہیں، اور ان میں سے مصنف ابن ابی شیبہ کی سند علی شرط صحیح ہے، یعنی حضرت علی کا یہ قول متعدد سندوں کے ساتھ آیا ہے، اور ان سندوں میں سے مصنف ابن ابی شیبہ میں جو سند آئی ہے وہ صحیح کی شرط کے مطابق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت علی کا یہ قول سند صحیح کے ساتھ میں آیا۔ دوسرا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی امام بیہقی نے نقل کیا ہے کہ حضرت نافع نے فرمایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو رعاف ہو جاتی تو وہ وضو فرماتے اور نماز پڑھتے۔ اس میں ان کا عمل بتایا گیا، کبھی نکسیر پھوٹ گئی، ناک سے خون نکل آیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وضو کرتے پھر نماز پڑھتے۔ معلوم ہوا کہ وضو کرنا ان کا معمول تھا ایسے صورت کے اندر۔ امام بیہقی نے اس کو روایت کیا اپنی سنن کے اندر، اور اس کے بعد میں کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، یہ بھی صحیح سند ہے۔ اب اتنی ساری دلیلوں کو سامنے رکھنے کے بعد علم میں کچھ کلام بھی ہے اگرچہ، لیکن یہ سب مل ملا کر مسئلہ منقع ہو جاتا ہے، بات صاف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ علماء احناف نے ان سب دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کو اختیار کیا کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی نجاست نکل جائے یا قے ہو جائے، نکسیر پھوٹ جائے، پیپ نکل آئے، خون نکل آئے، زخم سے نکلے یا کٹ جانے سے نکلے، ان تمام صورتوں کے اندر وضو واجب ہو جاتا ہے۔ جو وضو ہوتا ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے ان کے دلائل۔ اخیر میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں، اور وہ تمام صحیح کی کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں اور کتابوں میں۔ لیکن آپ کو یہ سن کر بڑا تعجب بھی ہوگا کہ بھائی بخاری اور مسلم کی حدیث سب سے آخر میں کیوں لا رہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث تو اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر تو کوئی کلام ہی نہیں، سند میں تو کوئی کلام نہیں، لہذا یہی حدیث شروع میں بیان کر دی جاتی تو سارے بکھیڑے ختم ہو جاتے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے تو اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن جو استدلال ہے اس سے، وہ استدلال کچھ جو ہے یوں کہیے کہ بعض لوگوں کو زیادہ سمجھ میں نہیں آتا ہو، اسے اس کو اخیر میں رکھا گیا۔ اب سن لیجئے وہ حدیث کیا ہے۔ ترمذی میں بھی آئے گی حدیث، بخاری اور مسلم سب کتابوں میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش حاضر ہوئی، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان امرأۃ استحاض فلا اطہر، میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ ہوتا رہتا ہے، استحاضے کی بیمار ہوں۔ استحاضہ خون ہے جو شرمگاہ سے عورت کے نکلتا رہتا ہے۔ 3 قسم کے خون عورت کو آتے ہیں، 2 تو معمولاً اور ایک غیر معمول۔ ایک تو ہر مہینہ حیض کا خون آتا ہے، دوسرے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ولادت کے بعد نفاس آتا ہے، یہ تو معمول ہے۔ لیکن ایک خون جو ہوتا ہے وہ غیر معمولی، یعنی کبھی بھی آ سکتا ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں، یہ بیماری کا خون ہوتا ہے۔
کوئی اندر بیماری ہوتی ہے، اس بیماری کی وجہ سے بھی خون نکلتا رہتا ہے، اسی کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا انی امرأۃ استحاض، میں مستحاضہ عورت ہوں، مجھے استحاضے کا خون آتا رہتا ہے، فلا اطہر، اور میں پاک ہی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ خون آتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا افادع الصلاۃ، تو کیا جب یہ خون آتا ہے تو میں نماز کو چھوڑ دوں؟ جیسے حیض کے خون میں نماز نہیں پڑھی جاتی، نفاس میں بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو کیا اس استحاضے کے خون کی وجہ سے بھی جو برابر نکلتا رہتا ہے میں نماز چھوڑ دوں؟ قال لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انما ذالک عرق، یہ تو رگ کا خون ہے، ولیست بالحیضہ، یہ حیض کا خون نہیں ہے، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي۔ آپ نے اس کے بعد میں کہا جب حیض کا خون آئے، حیض کے ایام آئے، تب تو تم نماز کو چھوڑ دو، اور جب حیض کے ایام چلے جائیں تو خون کو صاف کرو، نماز پڑھتی رہو۔ یہ تو حیض کا مسئلہ ہے، لیکن اوپر جو فرمایا اس میں آیا ہے، آپ نے کہا نماز نہیں چھوڑنا ہے، لا انما ذالک عرق، یہ تو عرق ہے، یعنی رگ کا خون ہے، رگ سے نکلنے والا خون ہے۔ علماء احناف کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا انما ذالک عرق، اس سے علت بیان کی کہ نماز تم کیوں نہیں چھوڑ سکتی، اور یہ کہ جب اس بعد روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب جب نماز کا وقت آئے تو اس وقت میں وضو کر کر کے نماز پڑھتے رہے، وضو کر کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو اس میں وضو کر کے نماز پڑھنے کا ان کو حکم دیا، اور اس کی علت یہ بیان کی انما ذالک عرق، یہ تو رگ کا خون ہے۔ معلوم ہوا کہ رگ کا خون کہیں سے بھی نکلے وہ ناقض وضو ہوتا ہے، اگرچہ یہاں جو خون نکل رہا ہے وہ تو شرمگاہ سے نکل رہا ہے۔ اب اسی لیے جو ہے یہاں بعض دفعہ کہتے ہیں بھئی یہ تو شرمگاہ سے نکلنے والا، شرمگاہ سے نکلنے کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، خارج من السبیلین میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف جو کچھ ہے وہ خارج من غیر السبیلین میں ہے، اور یہاں جو حدیث آ رہی ہے یہ حدیث تو ہے خارج من السبیلین کے بارے میں، یہ بحث ہے۔ لیکن علماء احناف اس سے استدلال یوں کرتے ہیں کہ یہ اگرچہ کہ آ رہا ہے شرمگاہ سے، لیکن اللہ کے نبی نے جو اس کی علت بیان کی وہ علت کیا ہے؟ انما ذالک عرق، یہ نہیں فرمایا یہ تو شرمگاہ سے آ رہا ہے۔ اگر یہ کہتے بھئی یہ تو شرمگاہ سے آ رہا ہے تب تو آپ وہ استدلال کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا انما ذالک عرق، یہ رگ کا خون ہے، اور رگ کا خون کہیں سے بھی نکلے حکم وہی ہونا چاہیے۔ یہ ہے استدلال علماء احناف کا، چونکہ اس میں استدلال ذرا دقیق ہے اس لیے اس کو سب سے اخیر میں رکھا۔ باقی اور جو روایتیں تھیں ان میں اگرچہ سندن کلام تھا لیکن بات واضح تھی، اس لیے اس کو پہلے ذکر کر دیا گیا۔ یہ تو احناف کے دلائل ہوئے۔ اب ان لوگوں کے دلائل سننا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خون کا نکلنا یا جسم کے کسی بھی حصے سے کسی نجاست کا نکل جانا یا قے کا ہو جانا ناقض وضو نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جن دلائل کو لیا ہے ان میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر ایک واقعہ آیا ہے۔ پہلے وہ حدیث آپ سن لیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے، یعنی غزوۃ ذات الرقاع میں نکلے، اور ایک جگہ پر ٹھکانہ کیا رات میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
کہ بھئی سب تو آرام کریں گے، کوئی ایسا ہے یہاں جو ہماری نگرانی کرے، حفاظت کرے؟ تو دو صحابہ کرام کھڑے ہوئے، ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی۔ انہوں نے کہا ہم نگرانی کریں گے، حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو تو جاگتا ہوا چھوڑ دیا، دوسرے صحابہ کرام جا جا کر مختلف جگہ سو گئے۔ یہ دو صحابہ جاگتے رہے کچھ دیر، اور کچھ دیر کے بعد جو مہاجر صحابی تھے وہ بھی سو گئے۔